وہ یقینی طور پر کوئی بے آواز ریوالور ہی تھا جس نے نگونڈا کا کام تمام کیا تھا۔ جیسے ہی دونوں بار سے باہر نکلے، اندر سے بار ٹینڈر نے چیخنا شروع کر دیا، پکڑو پکڑو، قاتل قاتل، پولیس قتل پولیس۔ عمران نے سوچا اگر ایسی حالت میں پکڑا گیا تو بڑی درگت بنے گی۔ اس نے جوزف کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف دوڑنے لگا۔ غنیمت یہی تھا کہ بارٹینڈر باہر نہیں نکلا تھا، کاؤنٹر کے پیچھے ہی کھڑا چیختا رہا تھا۔ اگر وہ فٹ پاتھ پر نکل آیا ہوتا تو پھر ان دونوں کا بچنا محال ہوتا۔ کار تیزی سے دوڑتی رہی، جوزف مڑ مڑ کر دیکھے جا رہا تھا۔ کیا پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس، جوزف بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن یہ کیا ہوا باس؟ بے آواز ریوالور، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ اچھا یہ تو بتاؤ۔ عمران نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر جملہ پورا کیے بغیر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ جوزف منہ کھولے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ تو کیا وہ سچ مچ قتل کر دی گئی؟ اس نے کچھ دیر بعد خود ہی اس سے سوال کیا۔ ہاں یہ درست ہے، عمران نے آہستہ سے جواب دیا۔ اگر یہ درست ہے تو پھر کیا؟ وہ ان دنوں ایک اجنبی کے ساتھ بہت زیادہ دیکھی جا رہی تھی۔ تم اس کے متعلق اتنا زیادہ کیسے جانتے ہو؟ میں نگونڈا کی طاق میں تھا باس، اسی لیے اس پر بھی نظر پڑ ہی جاتی تھی، وہ اس کا باڈی گارڈ ہی تو تھا۔ لیکن تم نگونڈا کی طاق میں کیوں رہتے تھے؟ ہم دونوں میں سے صرف ایک ہی زندہ رہ سکتا تھا باس۔ اوہو، لیکن کیوں؟ میں نے قسم کھائی تھی۔ اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کیوں قسم کھائی تھی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جوزف کچھ نہ بولا، وہ خالی خالی نظروں سے خلا میں گھورے جا رہا تھا۔ کیا تم اس چینی کو جانتے ہو جس کے ساتھ وہ دیکھی جاتی تھی؟ عمران نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا، موٹا اور پستہ قد آدمی ہے۔ عمران نے طویل سانس لی۔ صفدر نے کاؤچن کے متعلق بھی یہی بتایا تھا کہ وہ موٹا اور پستہ قد ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ زیادہ تر رائل ہوٹل میں۔ اوہو، تو جناب اعلیٰ پیمانے کے ہوٹلوں میں نشست و برخاست رکھتے ہیں۔ ہیڈ ویٹر میرا دوست ہے، جوزف جلدی سے بولا۔ اچھا، اب تم فلیٹ میں نہیں رہو گے؟ میں تمہیں رانا تحور علی والے محل میں اتار دوں گا۔ مجھے کب تک وہاں رہنا پڑے گا؟ جوزف نے ناخوشگوار انداز لہجے میں پوچھا۔ اور تم اپنی یہ فوجی وردی قطعی طور پر اتار دو گے؟ عمران نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتا، جوزف نے برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا۔ تم سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف متحرک رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، عمران نے کہا۔ اور پھر جوزف کے ہونٹ قطعی طور پر غیر متحرک ہو گئے۔ رانا پیلیس بھی سیکرٹ سروس والوں کی کمین گاہوں میں سے ایک تھی۔ جوزف کو وہیں چھوڑ کر عمران آگے بڑھ گیا۔ رائل ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں گاڑی روک کر وہ نیچے اترا۔ کاؤنٹر کلرک کے علاوہ اور کسی سے گفتگو کرنا نامناسب سمجھ کر وہ سیدھا اس کی طرف چلا گیا۔ فرمائیے جناب، کلرک نے بڑی شائستگی سے پوچھا۔ مسٹر کاؤچن کس کمرے میں مقیم ہیں؟ مسٹر کاؤچن، کلرک کچھ سوچتا ہوا بولا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں اس نام کا کوئی آدمی مقیم نہیں۔ ارے وہ موٹے سے چھوٹے قد والے چینی صاحب۔ چینی؟ جی ہاں، ایک ایسا چینی یہاں ہے، لیکن ان کا نام کاؤچن نہیں ہے۔ اوہ، تو پھر میں نام بھول رہا ہوں شاید۔ عمران متفکرانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ ٹھہریے، میں نام بتاتا ہوں۔ کلرک ایک رجسٹر اٹھا کر اس کے ورق الٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، اس کا نام تو فوہی ہے، کمرہ نمبر 82۔ یہ تیسری منزل کی چوتھی راہدری میں ہے۔ شکریہ۔ کب سے قیام ہے ان صاحب کا؟ 3 ماہ سے۔ شکریہ۔ کیا میں انہیں فون پر مطلع کر دوں کہ کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی مل لوں گا۔ اب عمران اوپری منزل کی زینوں کی طرف جا رہا تھا۔ تیسری منزل کی چوتھی راہدری کے کمرے نمبر 82 کے سامنے پہنچ کر رکا۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن جواب نہ ملا۔ پھر متواتر دستک دیتے رہا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا کیونکہ کنجی باہر ہک سے لٹکی ہوئی تھی۔ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور احتیاط سے اندر داخل ہو کر دروازہ پھر بند کر دیا۔ ایک موٹا اور پستہ قد چینی سامنے صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ شاید تم اونچا سنتے ہو، عمران نے بآواز بلند انگریزی میں کہا، لیکن موٹے چینی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ اب عمران نے غور سے دیکھا۔ موٹا پلکیں جھپکائے بغیر ایک ہی سمت گھورے جا رہا تھا، جسم میں خفیف سی حرکت بھی نہیں تھی۔ کوئی غیر فطری چیز تھی اس کے انداز میں۔ عمران تیزی سے اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پھر سیدھا کھڑا ہو کر ٹھنڈی سانس لی۔ موٹا چینی مر چکا تھا، لیکن یہ کون تھا؟ فوہی یا کاؤچن؟ ہو سکتا ہے یہ دونوں نام ایک شخصیت سے متعلق ہوں۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر سوئچ آن کر کے کمرے کا بلب روشن کر دیا، لیکن سوئچ کو ہاتھ لگاتے وقت اپنی انگلی پر رومال لپیٹنا نہیں بھولا تھا۔ جیب سے میناکس کا اسپائی کیمرہ نکال کر
لاش کی کئی تصویریں مختلف زاویوں سے لی اور لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ واپسی پر اس نے دروازے کے ہینڈل کو بھی رومال سے صاف کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ کسی گمنام آدمی کی طرف سے فون پر پولیس کو اطلاع دے کر رائل ہوٹل کے کمرہ نمبر 82 میں ایک لاش موجود ہے۔ نگونڈا، جو مادام نشیکا کا باڈی گارڈ تھا، اس طرح مارا گیا، اور وہ آدمی جس کے ساتھ وہ ان دنوں بہت زیادہ دیکھی گئی تھی، رائل ہوٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ ریگی بار کا بارٹینڈر غالباً یہی سمجھا تھا کہ وہی دونوں نگونڈا کو قتل کر کے بھاگے ہیں، اور رائل ہوٹل کا کاؤنٹر کلرک بھی پولیس کو اس آدمی کی کہانی ضرور سنائے گا جس نے فوہی کے متعلق نہ صرف پوچھ گچھ کی تھی بلکہ اس کے کمرے میں بھی گیا تھا۔ عمران سوچتا رہا اور کار شہر کی سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ ایک جگہ گاڑی روک کر وہ پھر اترا۔ قریب ہی پبلک ٹیلی فون بوتھ تھا۔ وہاں سے پولیس ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کر کے رائل ہوٹل والی لاش کے متعلق اطلاع دی اور باہر نکل کر تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے جوزف کو ریگی بار لے جا کر غلطی کی۔ کسی باوردی اور مسلح نیگرو کی تلاش کم از کم کیپٹن فیاض کے لیے تو آسان ہی ہوگی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ دانش منزل پہنچ کر اس نے سب سے پہلے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیا اور اسے دانش منزل پہنچنے کو کہا۔ پھر ڈارک روم میں جا کر اسپائی کیمرہ سے فلم نکال کر ڈیولپ کی۔ اتنے میں بلیک زیرو بھی پہنچ گیا۔ دونوں کافی دیر تک آج کی وارداتوں کے متعلق گفتگو کرتے رہے، لیکن کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ ڈارک روم میں نظر آیا۔ لاش کی تصاویر انلارج کی اور انہیں خشک کر کے جیب میں رکھتا ہوا باہر نکل آیا۔ بلیک زیرو کو پہلے ہی رخصت کر چکا تھا۔ اب فون پر صفدر کے نمبر ڈائل کیا اور اسے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں آنے کو کہا۔ شام ہو چلی تھی، سڑک پر ٹریفک کا ازدحام تھا۔ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بھی خاصی رونق نظر آئی۔ کچھ دیر بعد صفدر بھی آ پہنچا۔ عمران نے ڈائننگ ہال میں بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، صفدر کو بال روم کی طرف لیتا چلا گیا۔ کیپٹن فیاض کو آپ کی تلاش ہے، اس نے عمران سے کہا۔ ہونی ہی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی آپ کی فلیٹ میں اس کا آدمی آپ کا منتظر ہوگا۔ کوئی خاص بات؟ ریگی بار میں کسی نے نگونڈا کو قتل کر دیا۔ وہ نگونڈا شاید آپ کو یاد ہو، کرنل ڈوہرنگ کا باڈی گارڈ تھا۔ تو پھر اس سلسلے میں میری تلاش کیا معنی رکھتی ہے؟ بارٹینڈر کی بیان کے مطابق اس کی میز پر دو اور آدمی بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک نیگرو تھا، ملٹری یونیفارم میں، اور اس کے ہولسٹروں میں۔ عمران نے جملہ پورا ہونے سے قبل ہی چینی کی لاش کی تصاویر جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، اسے پہچانتے ہو؟ نہیں، صفدر نے تھوڑی دیر تک ان کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد کہا۔ تو یہ کاؤچن نہیں ہے؟ نہیں، قطعی نہیں، صفدر نے خود اعتمادی کے ساتھ کہا۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، رائل ہوٹل کے کمرہ نمبر 82 میں اس آدمی کی لاش موجود ہے۔ معلوم کرو کہ پولیس وہاں پہنچی یا نہیں، اور اس آدمی کے متعلق جو کچھ بھی معلوم کر سکو وہ بہرحال تمہارے چیف ایکس 2 کے لیے کارآمد ہوگا۔ تم اس کے بارے میں ساری اطلاعات براہ راست ایکس 2 کو دے سکتے ہو۔ کیا اس کا تعلق بھی جولیا والے ہی واقعے سے ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران نے کہا اور خاموشی سے ایک جانب گھورتا رہا۔ تو پھر میں اب جاؤں؟ صفدر نے پوچھا۔ یقیناً، ہوٹل کے رجسٹر میں اس کا نام فوہی درج ہے۔ صفدر کو رخصت کر کے وہ پھر ڈائننگ ہال میں واپس آ گیا۔ یہاں کی رونق کچھ اور بڑھ گئی تھی، لیکن عمران نے تو بوریت ہی محسوس کی، کیونکہ ہال میں داخل ہوتے ہی کیپٹن فیاض پر نظر پڑی تھی۔ اس نے بھی شاید اسے دیکھ کر ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ طوعاً و کرہاً اس کی میز کی طرف بڑھا۔ مجھے توقع تھی کہ یہی ملاقات ہوگی، فیاض بولا۔ عمران بے دلی سے سر ہلا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فیاض معنی خیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ عمران نے بھی آنکھیں چرانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر بعد فیاض مسکرا کر بولا، میں ریگی بار کے بارٹینڈر اور رائل ہوٹل کے کاؤنٹر کلرک سے مل چکا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ جملہ تھا یا کسی کہانی کا طویل عنوان؟ جوزف کہاں ہے؟ کیا اسے بھی بور کرو گے؟ شاعری اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم دونوں نگونڈا سے کیوں ملے تھے؟ کیا تم اس کی وجہ نہ جانتے ہوگے؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ میں پابند تو نہیں ہوں سپر فیاض، تم پابند ہو۔ وہ آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا غرایا۔ یہ میں ایک ذمہ دار آفیسر کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں۔ میں ایک غیر ذمہ دار شہری ہونے کے علاوہ کنوارا بھی ہوں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ میں کوئی بال بچے دار آدمی تو ہوں نہیں کہ تم جیسے آفیسروں کی لال پیلی آنکھیں دیکھ کر بور ہوتا پھروں۔ تمہیں میرے سوالات کا جواب دینا ہی پڑے گا، فیاض میز پر ہاتھ مار کر بولا۔ پوچھو، عمران مردہ سی آواز میں بولا۔ تم ریگی بار میں کیوں گئے تھے؟ کسی بار میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تم اس کے لیے ہرگز نہ گئے ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں پیتے۔ پچھلے ہفتے سے پینے لگا ہوں، عمران سر ہلا کر بولا۔ تم دونوں پر نگونڈا کے قتل کا الزام ہے۔
اسی لیے سنجیدگی سے گفتگو کرو. کیا اسے بھی کسی نے قتل کر دیا؟ عمران چونک کر بولا. خاصی اچھی ایکٹنگ کی تھی. ہوں. فیاض غرایا. اب تو معاملات گہرے معلوم ہوتے ہیں. کیسے معاملات؟ وہ مادام نشیکا کا باڈی گارڈ تھا. کیا مطلب؟ فیاض اچھل پڑا. ہاں پیارے سپر فیاض، وہ مادام نشیکا کا باڈی گارڈ تھا. میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے. فیاض کسی گہری سوچ میں پڑ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد بولا. تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ تم اور جوزف اس سے ریگی بار میں ملے تھے؟ عمران نے سوچا کہ وہ اس کی شناخت کے لیے ریگی بار کے بارٹینڈر کو بھی طلب کر سکتا ہے، اس لیے اب سچی بات کہہ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. ہاں ہم اس سے ملے تھے، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ اگلتا کسی بے آواز ریوالور کی گولی اسے ہی چاٹ گئی. فیاض اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا، لیکن اس کے خاموش ہو جانے پر کافی دیر تک اس سے کوئی نیا سوال نہیں کیا. عمران تھوڑے توقف کے بعد خود ہی بولا. ظاہر ہے کہ مجھے اور جوزف کو بھی بھاگنا ہی پڑا ہوگا، کیونکہ اس وقت وہاں بارٹینڈر کے علاوہ اور کوئی چوتھا آدمی نہیں تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. بارٹینڈر ہمیں ہی قاتل سمجھ کر شور مچانے لگا تھا. خیر خیر، لیکن رائل ہوٹل میں کیوں گئے تھے؟ کاؤچن کی تلاش میں. میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا. کسی سے سنا تھا کہ مادام نشیکا کا پچھلے دنوں کسی موٹے سے استاقت چینی کے ساتھ دیکھی جا رہی تھی، جو رائل ہوٹل میں مقیم تھا. میں سمجھا کاؤچن ہوگا، کیونکہ اس کا حلیہ بھی یہی سنا تھا، لیکن وہ خود ہی نکلا. غالباً تم اس کے موت کے اسباب پر بھی روشنی ڈال سکو گے. اس کی لاشی سے ملاقات ہوئی تھی. کیا خیال ہے اس کی موت کیسے واقع ہوئی ہوگی؟ خدا جانے. عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا. میرا خیال ہے کہ اس کے جسم پر زخم کا نشان بھی نہیں تھا. ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مرا ہوگا. اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار ہے. اس کے متعلق اور کیا معلومات فراہم کی؟ عمران نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. بس اتنی ہی جتنی ہوٹل کی رجسٹر سے فراہم ہو سکتی تھی. یعنی وہ ہانگ کانگ سے آیا تھا، اس کے پاسپورٹ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. پاسپورٹ کے علاوہ کسی دوسری قسم کے کاغذات اس کے سامان سے برآمد نہیں ہوئے. نشیکا کی تصویر رائل ہوٹل والوں کو دکھا کر تم اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتے ہو. شکریہ، فیاض نے خشک لہجے میں کہا. لیکن تم اس معاملے میں کہاں سے آ کودے؟ جولیانا فٹس واٹر کی خاطر. عمران نے ٹھنڈی سانس لی. لیکن میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس چکر میں نہ پڑو، ورنہ پچھتاؤ گے. اس مشورے کی وجہ؟ ارے میں کہتا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ تم ہر معاملے میں ٹانگ اڑا بیٹھو. فیاض جھنجھلا کر بولا. تم ہر معاملے میں ٹانگ اڑا بیٹھو. فیاض جھنجھلا کر بولا. میں نہ بھی اڑاؤں تو تم میری ٹانگ پکڑ کر خود ہی اس قسم کے معاملات میں اڑا دیتے ہو. ضروری نہیں ہے، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. چلو تسلیم کر لیا. عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا. لیکن اب تو ٹانگ اڑا ہی بیٹھا ہوں، اس لیے وہ آخر تک اڑی رہے گی. ویسے کیا تم کاؤچن کی قیامگاہ سے واقف ہو؟ فی الحال وہ محکمہ خارجہ کی نگرانی میں ہے. چلو ٹھیک ہے. عمران سر ہلا کر بولا. کیا ٹھیک ہے؟ یہی ہونا چاہیے تھا. میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس معاملے سے الگ رہو. فیاض نے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے کہا. تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر پوچھا. جوزف کہاں ہے؟ روپوش ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ اس نے غالباً یہی سوچا ہوگا کہ کسی باوردی اور مسلح نیگرو کا تذکرہ سن کر تم اس کی ٹانگ پکڑ لو گے، لہٰذا وہ کہیں کھسک گیا. اس کا پتہ تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا. میں 2-4 دن اسے حوالات میں رکھنا چاہتا ہوں. کس خوشی میں؟ کارکردگی تو دکھانی ہی پڑے گی. فیاض نے خشک لہجے میں کہا. مجھے پکڑ کر بند کر دو پیارے. یہ بھی ناممکن تو نہیں ہے. فیاض اسے گھورتا ہوا غرایا. سچ ہے، بڑی بوڑھیوں کا کہنا ہے کہ پولیس والے کسی کے یار نہیں ہوتے. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر جوزف نہ ملا تو مجبوراً تمہیں ہی حراست میں لینا پڑے گا. یہ غیر ملکی سفارت خانے کا معاملہ ہے. اگر 24 گھنٹے کے اندر کوئی گرفتاری نہ ہوئی تو خود تمہارے والد صاحب کی پوزیشن بھی بڑی خراب ہو جائے گی. اگر یہی بات ہے تو میں کسی طوائف کو پکا کیے دیتا ہوں. عمران نے بڑے خلوص سے کہا. کیا مطلب؟ وہ کہہ دے گی کہ کاؤچین سے اس کے تعلقات تھے، اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا. اس غم و غصہ کا اظہار اس نے اپنے کسی دوسرے آشنا سے کر دیا. بالآخر اس آشنا نے اسے خوش کرنے کے لیے مادام نشیکا کا قتل کر دیا. خاصی اچھی رودات تیار ہو جائے گی. میں سنجیدہ ہوں عمران. فیاض غصیلے لہجے میں بولا. تمہیں یا جوزف کو 2-4 دن حوالات میں رہنا پڑے گا. اچھا تو پھر میں جاؤں اسے تلاش کروں؟ عمران اٹھتا ہوا بولا. میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے. فیاض اس کی طرف دیکھے بغیر بولا. عمران اٹھ کر صدر دروازے کی طرف بڑھا. فیاض نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی. کمپاؤنڈ میں پہنچ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا، انجن اسٹارٹ کیا اور پھاٹک سے گزر کر سڑک پر آ گیا. لیکن جب وہ پھاٹک سے گزر رہا تھا، کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی گردن سے آ لگی. ساتھ ہی کسی سرگوشی کی بھی آواز سنائی دی. 4.5 کا ریوالور ہے، چپ چاپ چلتے رہو. مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو گردن میں سوراخ ہو جائے گا.
پھر ایک ہاتھ آگے بڑھا اور عقب نما آئینے کی پوزیشن بھی بدل دی گئی، اس طرح کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والے کا چہرہ اسے نظر آ سکے۔ گردن پر ریوالور کی نال کا دباؤ بڑھ گیا۔ بائیں جانب موڑو، ریوالور والے نے کہا، اور عمران نے بے چون چڑھا تعمیل کی۔ پھر بولا، کہاں لے چلو گے؟ چپ چاپ چلتے رہو، اگر میں انکار کر دوں تو کر کے دیکھو۔ عمران نے طویل سانس لی اور چپ چاپ اسٹیئر کرتا رہا۔ گردن پر ریوالور کا دباؤ بدستور محسوس ہوتا رہا۔